قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین پر. معزز علماء کرام، ذمہ داران اور معزز سامعین کرام، اس ماہ مبارک میں آج کے دن ظہر کی نماز کے بعد مختصر سے وقت میں ایک مجلس دینی باتیں سننے اور سنانے کے لیے شہری جمعیت کے ذمہ داران نے منعقد کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اس طرح کے پروگرامز وقفے سے ہونی چاہیے، کیونکہ اتوار کا دن آدمی کے بالکل فری کے دن ہوتا ہے کہ جس میں انسان اس طرح کی مجلسوں میں زیادہ تعداد میں شریک ہو سکتے ہیں. الحمدللہ وہ ایک اچھا موضوع تھا. دینی مدارس کی اہمیت و ضرورت کے عنوان سے اسلام میں دینی تعلیم حاصل کرنے کی بہت زیادہ رغبت دلائی گئی ہے، ابھارا گیا ہے. اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. وقت کے خیال کرتے ہوئے مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی جا رہی ہیں. فضائل دینی تعلیم کے حاصل کرنے کے فوائد اور ثمرات بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک آدھ سلف میں سے اقوال آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ انسان کو مال کی حفاظت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو خود انسان کی حفاظت کرتا ہے. اور علم حاکم ہے، یہ خود حکومت کرنے والا ہے، لیکن مال پر حکومت ہوتی ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، لیکن مال خرچ کرنے سے ختم ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. یہ علم کی اہمیت ہے. اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں اہل علم اور علماء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آسمان میں ستارے ہوتے ہیں. آسمان میں جو ستارے ہوتے ہیں ان سے رہنمائی دی جاتی ہے، صحیح راستہ معلوم کیا جاتا ہے. اسی طرح علماء کے ذریعے سے دین کی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، علم کی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو علم کی ضرورت کھانے پینے سے زیادہ، لوگ کھانے پینے سے زیادہ علم کے محتاج ہیں. کیونکہ انسان آدمی دن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے.
انسان کو دن میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے انسان کے جسم میں جتنے بار سانس کھیلتی ہے اتنے بار اسے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال علم کی اہمیت کی روشنی میں ایک بات عرض یہ کرنی ہے کہ جیسا کہ ابھی شیخ محترم کے زبانی آپ نے تفصیلاً مدارس کی تاریخ کو سنا ہے، ایک تاریخ ہے جو ایک مدرسوں کے قائم کیے جانے کی، اسی طرح آخر میں شیخ نے اس بات کی طرف بھی وضاحت فرمائی کہ الحمدللہ اس شہر پردچور میں 2 مدارس قائم کیے گئے ہیں، جن میں ایک مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ السلفیہ ہے اور ایک مدرسہ عثمان ابن عفان لتحفیظ القرآن الکریم ہے۔ اب یہ 2 مدارس کیسے قائم کیے گئے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ جس طرح اس شہر میں جب شرک کا بول بالا ہو رہا تھا، سنتیں ختم ہو رہی تھیں، بدعات عروج پر تھیں، رسم و رواج ڈنکے کے چوٹ پر ہو رہے تھے، لوگوں میں توحید نام کی چیز نہیں تھی، کچھ چنندہ اکا دکا افراد اپنے تئیں توحید پر تھے، لیکن کچھ افراد جمع ہوئے توحید کی سربلندی کی خاطر، توحید کو عام کرنے کے لیے۔ جو گنے چنے افراد موحد جب جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور وہی مسجد ہے جس مسجد میں ہم سب جمع بیٹھے ہیں، مسجد اخلاص کے نام سے۔ جب جماعت بڑھتی گئی، جماعت کے جو بزرگ لوگ تھے، ذمہ داران تھے، انہوں نے اس چیز کو سب سے زیادہ محسوس کیا کہ ہماری نسل میں توحید کو عام کرنے کے لیے، ہماری نسل میں سنتوں کو پروان چڑھانے کے لیے، شرک اور بدعات کو ختم کرنے کے لیے ایک ادارہ قائم کرنی چاہیے، اور ادارے کے لیے اس وقت ذمہ داران کی سوچ یہ ہوئی کہ اس کے لیے بچوں کی تعلیم سب سے اہم ہے، اور ان میں لڑکیوں کی تعلیم سب سے اہم ہے، کیونکہ ایک بچہ علم حاصل کرتا ہے، لیکن وہیں پر ایک لڑکی اگر علم حاصل کر کے دیندار بنتی ہے، اسی لڑکی کے ذریعے سے سارا گھرانہ دیندار بنتا ہے، سارا خاندان دیندار بنتا ہے، گھر میں دین کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت شروع وقت سے ہی ذمہ داران نے، جمعیت نے مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ السلفیہ للبنات کے نام سے لڑکیوں کا ایک مدرسہ قائم کیا۔ 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس مدرسے کے قائم ہو کر، الحمدللہ اس کے بعد سے یہ لڑکیوں کا ادارہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلا آ رہا ہے۔ درمیان میں 3-4 سال پہلے جمعیت کے ذمہ داران نے اس بات کو محسوس کیا کہ لڑکوں کی تعلیم کے لیے بھی ایک مدرسے کو قائم کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ الحمدللہ اسی شہر سے کئی بچے اطراف و اکناف میں جو مدارس ہیں ان مدارس میں جا کر علم حاصل کر کے فارغ ہو کر آتے ہیں۔ الحمدللہ اسی شہر میں عمر آباد
جس مدرسے کا جامعہ دارالسلام کا ذکر شیخ محترم نے کیا ہے، اسی مدرسے سے اس شہر کے کئی بچے عالم دین بن کر علم حاصل کر کے وہاں پر فارغ ہو کر آئے ہیں۔ تو اسی لیے ذمہ داران نے اس چیز کو محسوس کیا کہ لڑکوں کا بھی ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں پر بچوں کو حفظ کی تعلیم دی جائے اور کچھ بنیادی تعلیم بچوں کی دی جائے، اتنی تعلیم کہ یہاں اس شہر کے جو نونہال چھوٹے بچے ہیں یا جن کے ماں باپ یا جو ماں باپ اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کی طرف رکھتے ہوں، تو ان کو ہمارے ہاں اسی شہر میں مدرسے میں ان بچوں کو داخلہ لے کر ایسی بنیادی تعلیم دی جائے کہ جس تعلیم کے ذریعے سے جو بڑے بڑے مدرسے ہیں، چاہے وہ جامعہ دارالسلام عمرآباد ہو، جامعہ محمدیہ عربیہ رائے ہو، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں ہو اور منصورہ بنگلور ہو، اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں، ان مدارس میں اس شہر کے بچوں کا داخلہ ہو، اس کے لیے مدرسہ عثمان ابن عفان لتحفیظ القرآن الکریم کے نام سے اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ معزز سامعین، ایک بنیادی بات مجھے یہاں سے کرنی ہے، مدرسے کی مدارس کی جتنی اہمیت ہے اور ذمہ داران شہر کے افراد اور لوگ مدارس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مدارس کو قائم کرتے ہیں، مدارس کی بنیاد رکھتے ہیں، مدارس کو چلاتے ہیں، وہیں پر سب سے بڑا امتحان مدارس کا تحفظ ہے، مدارس کی حفاظت کرنا ہے، مدارس کو باقی رکھنا ہے، مدارس کو پختہ بنانا ہے، یہ سب سے بڑی امتحان کی چیز ہے۔ اور اس شہر پرتگال کے مسلمانوں کے لیے اور خاص کر کے ہم جماعت کے افراد کے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی یہ چیز ہے، ایک غنیمت کی چیز ہے، ایک سب سے بڑی نعمت ہے کہ الحمدللہ اس شہر میں کئی سالوں سے جو مدارس چلے آ رہے ہیں، اب تک چلتے آ رہے ہیں، اس پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ یہ مدرسے آج تک زندہ ہیں، یہ مدرسے آج تک باقی ہیں۔ اگر اس طرح کی بات دوسری جگہ سے اگر دیکھا جائے، کئی ایسے شہر ہیں، کئی ایسے گاؤں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، وہاں کے لوگوں کی سوچ بنائے، جہاں پر مدرسے بنائے گئے، مدرسے کے لیے بڑی عمارت تعمیر کی گئی ہے، ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، لیکن آج حال یہ ہے کہ وہ مدرسے اجڑ چکے ہیں، وہ مدرسے بند پڑ چکے ہیں۔ لیکن یہ مدرسہ جو اس شہر میں بنایا گیا ہے تو پہلے سے ہی لوگوں کی محنت ہے، لوگوں کی کوششیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کا اولین فضل و کرم ہے کہ مدرسے باقی ہیں اور زندہ ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، ابھی کچھ دنوں سے یہ بات سننے کو آ رہی ہے، لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے سے چہمے گویا ہو رہی ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں مدرسے ایک ایسے شہر میں چل رہے ہیں کہ الحمدللہ جس شہر کے لوگوں کی مالی حیثیت سارے آندھرا میں ایک مثالی حیثیت ہے، اور اس شہر کے جو اہل ثروت ہیں، مالدار لوگ ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن اسی شہر میں، اسی شہر کے مدرسوں کے لیے اعلانات ہوں، یہ سال بھر میں رمضان میں ایک مرتبہ اس کے لیے پیسہ وصول کیا جاتا ہے، زکات کی رقم کے ذریعے سے اور صدقات و خیرات کے ذریعے سے کفارے کی شکل میں اس مدرسے کے لیے تعاون کریں۔ مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں فردی طور پر ایک ایک فرد کے پاس جا کر اپنا ذکر کر کے
مدرسے کا تعارف کر کے اور آپ سے مانگیں کہ اس مدرسے کے لیے تعاون کریں، اس مدرسے کے لیے کفالت کی شکل میں تعاون کریں، یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ اس چیز کو ہمیں نہیں آنے دینی چاہیے۔ اور میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مدرسے اس جماعت کی نگرانی میں چلتے ہیں، ان مدارس کو قائم رکھیں، ان مدارس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ صرف رمضان کے حد تک نہیں، ہر مہینہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا طاقت دیا ہے قربانی دینی چاہیے، کیونکہ یہ مدارس بہت اہم چیز ہے۔ جیسا کہ ابھی شیخ محترم نے آپ لوگوں کے سامنے تفصیلاً بیان فرمایا ہے، تو ان مدارس کو قائم کرنے کے لیے جہاں پر ہماری وقتی قربانی لگ رہی ہے، ان مدارس کو باقی رکھنے کے لیے مالی قربانی کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں مدارس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے دوسرا، کہ چلو بھائی کوئی زمین ہے، کوئی گھر ہے، کوئی بلڈنگ ہے کہ جس کے ذریعے سے ماہانہ اس کے اخراجات ہوتے ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد جو اہل ثروت حضرات ہوتے ہیں ان کے خصوصی تعاون کے ذریعے سے ہی یہ مدارس چل رہے ہیں۔ تو اس میں جہاں ایک طرف ذمہ داروں کی محنت ہے، وہیں پر آپ جیسے اہل خیر حضرات کی بھی محنت ہے، اور آپ کے جو خصوصی تعاون ہے ان کے ذریعے سے یہ مدارس چل رہے ہیں، اور الحمدللہ باقی ہے، زندہ ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مدرسے کے لیے اطراف و اطراف سے بچیاں داخلہ لینے کے لیے آتی ہیں۔ اس سے پہلے یرغملہ تھا، یہاں تک کہ بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی تھیں، لیکن اسی کے آگے چرمپور ہے، وہاں سے بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کو آتی ہیں۔ یرغملہ سے آگے ابھی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اور اس سال تقریباً 6 بچیاں وہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ طرف دیکھیے، سب سے پہلے ویان وہاں پر مدرسے کو جاتی ہے، سب سے پہلے مدرسے کی ویان وہاں پر جاتی ہے۔ 6 بجے بچیاں تیار ہو کر جہاں سے ویان آنے کا ہوتا ہے اس جگہ پر آ کر پہنچی بھی ہوتی ہیں۔ اور ابھی مدرسہ ختم نہیں ہوا ہے، مدرسے میں تعلیم چل رہی ہے، ایگزام جاری ہے، اسی شہر سے 2 ایڈمیشن ہوئے ہیں، ابھی نیا سال شروع نہیں ہوا ہے، اور نئے داخلے کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے۔ وہاں کے کچھ لوگ آ کر کہے کہ ہماری 2 بچیوں کو مدرسے میں داخلہ دلانا چاہتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ سمجھتے ہیں کہ مدارس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ضرورت نہیں ہے؟ ان مدارس کو قائم کرنے کی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں آپ کو چن لیا ہے ان مدارس کی خدمت کرنے کے لیے۔ آپ کو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ جس شہر میں ہم ہیں اسی شہر میں 2 ایسے مدارس بھی ہیں جہاں لڑکیوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے، لڑکوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔ اور مدارس میں دینے سے اللہ تعالیٰ ہم کو ان خوش نصیب بندوں میں سے شمار فرما دے رہا ہے۔ اسی لیے ہماری اپیل اور گزارش یہ ہے کہ ان مدارس کی حفاظت کریں، اور جو مدارس کے انتظامات ہیں، تعلیمی چیزیں ہیں، الحمدللہ بہت ہی بحسن خوبی وہ انجام دے رہے ہیں، اور اچھے ناحیے سے یہ دونوں مدارس چل رہے ہیں۔ الحمدللہ علماء کی ایک ٹیم ہے، پہلے تو 1 عالم 2 عالم تھے، اب 4 علماء ہیں، الحمدللہ 4 علماء، اور اوپر جو حفظ کا مدرسہ چلتا ہے وہاں پر 2 علماء اور زائد ہیں، 2 حفاظ ہیں، الحمدللہ ان کی نگرانی میں یہ دونوں مدارس چل رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے۔ ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ مدرسے میں تعلیم نہیں ہو رہی ہے، مدرسے میں نہیں پڑھایا جا رہا ہے، مدرسے میں نہیں سکھایا جا رہا ہے، مدرسے میں محنت نہیں ہو رہی ہے، مدرسے کی خامیاں، مدرسے کی غلطیاں اور مدرسے کو
بدنام کرنا، مدرسے کے بارے میں افواہیں پھیلانا، مدرسے کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، آئے دن آپس میں ایک دوسرے کی گفتگو اسی پر ہو رہی ہے۔ مدرسے کے بارے میں اعلان جب ہوتا ہے تو بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں بھری ہوتی ہے۔ یہ مدرسے کو نہیں دینا، یہ مدرسے کو تعاون نہیں کرنا، یہ مدرسے کو نہیں دینا، یہ سب ہماری غلط فہمی ہے۔ یہ سب ہم سنا سنی لوگوں کے دوسروں سے سن کر اپنے آپ کو ہم خراب کر رہے ہیں اور ان مدارس کو ہم خراب کر رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، آپ کے ذہنوں میں مدارس کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان غلط فہمیوں کو ذہنوں سے نکالیں۔ چار علماء کی نگرانی میں لڑکیوں کا ادارہ چل رہا ہے، الحمدللہ۔ دینی تعلیم، عصری تعلیم، ہر ناحیے سے بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی حد المقدور کوششیں جاری ہیں، اور الحمدللہ اچھے سے اچھے بہتر رزلٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی 2 روزہ سالانہ مشترکہ انجمن ہوئی، کیا کیا عناوین تھے بچیاں جو تقریر کی، الحمدللہ ایک اچھی راستے پر مدرسہ رواں دوا ہے، چلنے کو ہے، لیکن ایسے موقع پر مالی تعاون کرنا مدرسے کے لیے بہت سخت ضرورت ہے۔ اور دوستو بزرگوں، ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ مدرسے کی بربادی میں سب سے زیادہ رول ہمارا آپسی اختلاف ہے، ہمارا آپسی اختلاف ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مدرسہ چلانے والے جو جماعت کے ذمہ دار ہیں وہ اپنی جھنجھٹ چھٹیں گے، وہ اپنی پریشانی اٹھائیں گے، نہیں، یہ قوم کا مدرسہ ہے، یہ جماعت کا مدرسہ ہے۔ آج جماعت کے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی محنتیں کر رہے ہیں، وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، بعد میں ایک دوسری کمیٹی آئے گی، ان کے سر پر بھی اور ان کے کاندھوں پر بھی یہ رہے گی ذمہ داری کہ مدارس کو آگے بڑھائیں، ان 2 مدرسوں کو چلائیں۔ تو اسی لیے یہ جماعت کا مدرسہ ہے، یہ قوم ملت کا مدرسہ ہے، یہ ہمارے شہر کا مدرسہ ہے، یہ ہمارے نسل کا مدرسہ ہے۔ ہمارے نسل کو آگے بڑھانے اور ہمارے قوم میں اور اپنے بچوں اور بچیوں میں دینی تعلیم کے پروان چڑھانے کے یہ 2 اہم مراکز ہیں۔ یہ سوچ کر ہمیں ان مدارس کا خیال کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دوستو بزرگوں، کوئی بولے تو اس کی مدد کرنا، کوئی بولے تو اس کی خدمت کرنا، کوئی بولے تو اس کے لیے ہم محنت کرنا، یہ سوچ ہماری ذہنوں سے نکالنی چاہیے۔ یہ مدرسہ اپنا مدرسہ ہے، یہ جماعت کا مدرسہ ہے، اس مدرسے پر ایک بھی آنچ آتی ہے پوری جماعت کو ایک ہو کر اس مدرسے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ڈر ہمارے لوگوں کے اندر آنی چاہیے۔ مدرسے کے اندر کچھ بھی چھوٹی موٹی خامیاں ہو رہی ہیں، اپنا جماعت کا مدرسہ سمجھ کر اس کو سنبھالنا چاہیے۔ کوئی آ کر آپ کے ذہنوں میں بھر رہا ہے اس مدرسے کے بارے میں، ان دونوں مدارس کے بارے میں، تو آپ اس کو منہ توڑ جواب دیں۔ ایسا نہیں کہ آپ ان کی باتوں میں بھی آ کر آپ اپنے ذہنوں کے اندر بہت سارے شکوک و شبہات کو بٹھائے رکھیں۔ یہ غلط فہمیوں سے، یہ شکوک و شبہات سے قوم کا کام آگے نہیں بڑھتا، جماعت کا کام آگے نہیں بڑھتا، یہ مدارس ترقی نہیں کرتے۔ ان شکوک و شبہات کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، اور ہر بات میں یہی کہہ رہا ہوں، غلط فہمی ہے، شکوک و شبہات ہیں، حقیقت کچھ اور ہے اس کے پیچھے، حقیقت کچھ اور ہے اس کے پیچھے، اس کے پیچھے کڑی محنت چل رہی ہے۔ مدارس کی ترقی کے لیے ان دونوں اداروں کو باقی رکھنے کے لیے جان توڑ محنتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو عناوین کے ذریعے سے پروگرامز چلائے جا رہے ہیں، یہ ذمہ داروں کی بھی ایک تڑپ ہے کہ یہ مدرسے قائم رہیں، یہ مدرسے باقی رہیں، یہ مدرسے حفاظت کے ساتھ چلیں، چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں، ہم کچھ سال کے لیے یہاں پر ہیں ذمہ دار کی حیثیت سے، لیکن یہ مدرسے کبھی نہیں ٹوٹنا، یہ مدرسے کبھی نہیں بگڑنا، اور ان مدرسوں کے اندر کبھی بھی خرابی نہیں آنا۔ یہ سوچ ذمہ داروں کی ہوتی ہے، اسی لیے بارہا اس طرح کے
پروگرامز ہوتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی اور دوسرا اپنا ذاتی مقصد بھی نہیں ہے، یا اپنے ذاتی مقصد کو سامنے لا کر اس طرح کی چیزیں آگے نہیں رکھی جا رہی ہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، ان چیزوں کو اپنے ذہنوں کے اندر ہمیں بٹھانا چاہیے کہ مدارس کی جتنی زیادہ اہمیت ہے اور جتنی زیادہ ضرورت محسوس کرتے ہوئے جماعت سے پہلے زمانے ہی سے، اول وقت سے ہی ان مدارس کو بنیاد رکھی گئی، ان مدارس کی بنیاد رکھی گئی، ان مدارس کو قائم کیا گیا ہے، اسی طرح اتنی ہی اہم چیز ان مدارس کی حفاظت کرنی بھی ہے۔ تو ان مدارس کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے۔ جماعت کا ایک ایک فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا مدرسہ سمجھ کر اور اپنا جماعت کا مدرسہ سمجھ کر اور اپنے قوم کا مدرسہ سمجھ کر اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ جس طرح ہم اس مدرسے کے لیے مالی تعاون کرتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ اس مدرسے کو باقی رکھنے کے لیے آپ اپنے گھروں سے ہی بچیوں کو داخلہ دلوائیں، اپنے بچوں کو حفظ کے مدرسے میں داخلہ دلوائیں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے جانے پہچانے میں کوئی لڑکیاں ہیں اور جس طرح کے یتیم بچیاں ہی صحیح، ایک غریب بچیاں ہی صحیح، اگر جن کے پاس فیس بننے کے لیے بھی طاقت نہیں ہے، آپ اسی بچے کا، اسی بچی کا پورا کفالہ اٹھائیں، پوری ذمہ داری آپ اٹھائیں، ذمہ داروں تک آپ لا کر پہنچائیں کہ میری نگرانی میں، میری کفالت میں یہ فلاں بچیاں ہیں، میں سال بھر کا خرچہ ان کا اٹھاتا ہوں، جب تک یہ تعلیم حاصل کریں اور پورے ان کے فراغت تک کی پوری ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، چاہے ان کے ایوان کے آنے جانے کے اخراجات ہوں، چاہے ان کی کتابوں کی خریداری کی چیز ہو، چاہے ان کے سالانہ فیس کی بات ہو یا اس کے علاوہ دوسرے اخراجات ہو۔ الحمدللہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے تئیں سوچ لے 3 4 5 بچیوں کا کفالہ ذمہ داری اٹھا کر اس مدرسے کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ ایڈمیشنز کم ہو رہے ہیں، بچیاں کم ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے، غلط سوچ ہے۔ الحمدللہ بہت سی بچیاں ہیں، جتنی بھی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں الحمدللہ وہ بہت بڑی غنیمت کی چیز ہے، لیکن ہم کیا کبھی اس بات پر بھی غور کیے کہ اس مدرسے کی تعداد کو بڑھانے کے لیے کیا ہم اپنے ذاتی طور پر کچھ کوشش کیے؟ کیا ہماری جانب سے کچھ بچیوں کو ہم ایڈمیشن دلائے؟ ہماری جانب سے کچھ بچوں کو مدرسے میں داخلہ دلوائے؟ کون روکتا ہے بیان کو؟ آپ اپنے جانب سے بچوں کو داخلہ دلوائے لائے۔ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ مدرسوں کے بچوں میں جو تعداد ہے وہ بڑھے، تعلیمی معیار بڑھے۔ الحمدللہ تعلیمی معیار کو بڑھایا جا رہا ہے، بڑے بڑے علماء کرام کی نگرانی میں نصاب تعلیم بنایا گیا ہے اور کئی کتابیں الحمدللہ پڑھائی جا رہی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم تک کی تعلیم دی جا رہی ہے لڑکیوں کے ادارے میں، اور عقیدے پر بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ شرح العقیدۃ الواسطیہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی، شرح العقیدۃ الطحاویہ جو لڑکوں کے عربی مدارس میں اونچی کلاس میں یہ سب تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارے یہ مدرسے کی بچیاں، ہمارے شہر کی بچیاں کم سے کم مدت میں کسی دوسرے شہر میں دوسرے بڑے مدارس کو جانے کی ان کو ضرورت نہ پڑے، ہم اپنے مدرسے میں ہی، اپنے شہر کے مدرسے میں رکھ کر ان کو بنیادی تعلیم دے، عقائد کی، دین کی، احادیث کی، تفسیر کی، قرآن کی، اس کی کوششیں جاری ہوتی ہیں۔ ابھی درمیان میں قرآن کا مسابقہ رکھا گیا، حفظ کا مسابقہ رکھا گیا، پورا اماں 12 بچیاں یاد کی الحمدللہ۔ ہماری کوششیں جاری ہیں ضروری طور پر بچیوں میں دینی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے ہم بہانے تلاش کر کے آپس میں مشورہ کر کے ہم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوستوں بزرگوں آپ بھی ان مدارس کو قائم کریں، ان مدارس کی حفاظت کریں، ان مدارس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جماعت کی عزت ہوگی، جماعت کی عزت ہوگی۔ اس شہر میں
جماعت کی عزت ہے سارے آندھرا میں، جانتے ہیں اس کا سب سے زیادہ رول یہ دو ادارے ہیں، یہ دو مدارس ہیں کہ جن کی بنا پر دوسرے جگہوں پر اس جماعت کی ایک تعریف ہوتی ہے، ایک مثالی نام دیا جاتا ہے، ایک نمونہ دیا جاتا ہے کہ اس شہر کی جماعت کے لوگوں کے افراد کو دیکھو الحمدللہ کتنی ترقی کر رہی ہے اور کیسے کام چل رہا ہے، کیسی محنتیں ہو رہی ہیں، اور جو لڑکوں اور لڑکی کے مدارس چل رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو کیسے باقی ہیں آج تک کتنا حفاظت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ہماری جماعت کی ترقی کے دو بڑے اڈے ہیں یہ مدارس۔ جب تک ہم ان کو مضبوط رکھیں گے توحید کا بول بالا ہوگا، شرک کا خاتمہ ہوگا۔ اسی لڑکیوں کے مدرسے سے ایک لڑکی بھی ہماری محنت سے، ہماری قربانی سے، ان مدارس کو باقی رکھنے سے ایک لڑکی بھی اگر دیندار بن جائے اور توحید پرست بن جائے، انشاءاللہ وہ کسی دوسرے گھر میں بھلے وہ شرک کا گھرانہ کیوں نہ ہو، اسی گھرانے میں توحید کا بول بالا ہو سکتا ہے۔ کئی مثالیں اس کی ہیں، بولنے کے لیے وقت درکار ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اسی مدرسے میں ایک معلمہ ہے جو پڑھاتی ہے، ایک ایسی جگہ ان کی بھی آئی ہوئی، شرک کا گھرانہ تھا، خود میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ساس کے گلے میں تعویذ، سسر کے گلے میں تعویذ، اور اسی مسجد میں وہ آدمی راتوں میں رمضان کے مہینے میں آیا کرتا تھا، اس کے گلے میں بھی کئی لمبی تعویذ تھی، لیکن الحمدللہ اسی معلمہ، اسی بچی کی اس گھر میں جا کر تربیت اور نصیحت، یہ سارا کا سارا گھرانہ توحید پرست بن گیا۔ سبحان اللہ، اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، 100-200 بچیوں میں سے ایک بچی بھی اگر توحید پرست نکل جائے، ہمارے مدرسے میں تعلیم دلانے سے ایک بچی بھی بن جائے، زندگی بن جائے، تو الحمدللہ اس کے ذریعے سے خاندان کے خاندان بن جاتے ہیں۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اس شہر نہیں، اس شہر میں کتنے علاقے ہیں، کتنے محلے ہیں جہاں سے بچیاں آتی ہیں الحمدللہ اور پڑھتے ہیں، کتنے اسلامی اسکولز بنائے گئے۔ کسی بھی اسلامی اسکول میں آج دوسرے جگہ سے دینی تعلیم دلانے کے لیے کسی معلمہ کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی الحمدللہ۔ اسی مدرسے سے پڑھنے والی طالبہ بچیاں الحمدللہ جو اسلامی اسکول شہروں میں بنے ہوئے ہیں ان میں دین کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، دلا رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے بڑی تعریف کی بات نہیں ہے؟ یہ ہماری جماعت کی خوش نصیبی کی بات نہیں ہے؟ یہ ہماری جماعت کی ترقی کی بات نہیں ہے؟ ہمارا نام روشن کرنے کی بات نہیں ہے؟ تو معزز سامعین، کہنے کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارا پیغام یہی ہے کہ جس طرح جماعت کے افراد نے، ہمارے بزرگوں نے، جماعت کے بڑوں نے جس طرح ان مدارس کو قائم کیا ہے، ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ بس ہم ان مدرسوں کی حفاظت کریں، بس اس مدرسے کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ اس مدرسے کو کیا کچھ کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگانے کی کوشش کریں۔ دوسرے ادارے ہیں، دوسرے مدارس ہیں، وہ اپنے تئی ترقی پر ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری ایک کثیر تعداد ہے، زیادہ تعداد ہے، تو اس لیے اس مدرسے کو باقی رکھیں، ان اداروں کو باقی رکھیں، اس کے لیے بھرپور آپ ساتھ دیں۔ صرف مالی حیثیت سے ہی ہم اس کی درخواست نہیں کرتے ہیں، آپ داخلہ دلانے کی حیثیت سے بھی اگر آپ اپنے کسی بچیوں کو داخلہ دلواتے ہیں، داخلہ دلوائیے۔ آپ کے پاس بھلے حیثیت نہ ہو، اس بچی کو ہم تک پہنچائیے، اس بچی کو تعلیم دلانے اور اس کے اخراجات کا بندوبست اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ آپ بچی کو مدرسے تک پہنچائیں، اس مدرسے سے
کہ جو مدرسے چڑھ کر آ کر کہیں گے کہ ہم اپنی جانب سے غریب بچیوں اور یتیم بچیوں کا کفالہ اور ان کو سال بھر کی تعلیم اور ان کے فارغ ہونے تک کی تعلیم ہم سنبھالتے ہیں، ضرورت ہے ہر ناحیے سے ان دو مدرسوں کی حفاظت کرنے کی، ان دونوں مدارس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب تک ہم زندہ ہیں یہ تحیہ کرنا چاہیے کہ جب ہمارے جماعت کے بزرگوں نے ایک مقصد کے تحت ان دونوں مدارس کو قائم کیا ہے تو ان مدارس کو ہمیں باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں رہیں آپ لوگوں کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، امید ہے کہ آپ ان باتوں کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں گے اور یہ ذہن میں نہ لے کر جائیں کہ مولوی صاحب جماعت کے ذمہ داروں کا سپورٹ کرتے ہوئے باتیں بول کر گئے ہیں، کمیٹی کے اس میں ہے نہیں بھائی، اطلاع کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ 19 سال میرا ہے یہاں پر عرصہ گزارا ہوں، 1-2 سال میں نے نہیں گزارے ہیں، 19 سال تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے، میں خدمت کر رہا ہوں، اسی لیے میں تڑپ کے ساتھ یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کسی کے بولنے پر یا کسی کے کہنے پر یا کسی کے زبردستی سے میرے زبان سے جملے نہیں نکل رہے ہیں، اور الحمدللہ اس 1 سال میں نے مدرسے کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اس ناحیے سے ایک تڑپ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے میں یہ پیغام رکھ رہا ہوں، اور جو بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مرچ مسالہ لگا کر میں نے تعریف سے حد پار کرتے ہوئے باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ مدارس جتنا ہم قائم کرنے میں محنت کرتے ہیں اس کو باقی رکھنے میں بھی ہماری اتنی ہی محنت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک مدرسہ لڑکیوں کا پہلے تھا اور کوشش کر کے لڑکوں کا حفظ کا مدرسہ رکھا گیا ہے، اور جماعت آگے بڑھے گی، محنت کرے گی، مالی تعاون کرے گی، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس شہر کے بچے بڑے بڑے مدارس کا رخ کرتے ہیں ہاسٹل کے لیے، تو اسی طرح ایک دور ایسا بھی آئے گا جماعت کی قربانی کے ذریعے سے کہ دوسرے شہر کے بچے اس شہر کے مدرسے میں ہاسٹل کے ساتھ پڑھنے کے لیے آئیں گے، انشاءاللہ بولو بھائی، انشاءاللہ وہ طرف ہونی چاہیے ہمارے جماعت کے اندر، کوئی بات دور کی نہیں ہے، بس محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ ابھی شیخ محترم نے عمر آباد کا واقعہ بیان کروا، ایک آدمی تھا بس تجارت کے غرض سے گئے، آج جامعہ دارالسلام عمر آباد الحمدللہ کتنے طرف پر ہے، کیا ساری جماعت اس شہر کی بن کر ہم ایک ادارہ ہاسٹل کا لڑکوں کا مدرسہ قائم نہیں کر سکتے؟ ابھی اس سے پہلے دعات کی ایک ٹیم آئی تھی ہمارے شہر کے دورے کے لیے، جس میں حافظ عبد المحسن عمری اور استاد الاساتذہ عبداللہ جوہر عمری مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ تو حافظ عبد المحسن عمری حفظہ اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے ہمیں ایک پیغام دے کر گئے، مولوی صاحب میری نصیحت یہ ہے کہ الحمدللہ آپ اتنے سالوں سے لڑکیوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں، ہاسٹل کے ساتھ مدرسہ شروع کرو، ہاسٹل کے ساتھ مدرسہ شروع کرو، لڑکیاں تڑپ رہی ہیں، ان کے لیے مناسب مدرسہ نہیں ہے جہاں پر ان کی حفاظت کے ساتھ تعلیم دی جائے، اور ان کا شیخ کا ہمارے ساتھ گہرا تعلق ہے الحمدللہ، پہلے سے انہوں نے گارنٹی دی اگر اس شہر کے جماعت ہاسٹل کے ساتھ لڑکیوں کا مدرسہ شروع کریں گے اچھے انداز سے چلا سکیں۔ یہ بات ان کی زبان سے کیسے نکلی؟ یہ ہماری جو طرف ہے، یہاں پر جو ہماری جماعت ہے، جو قربانیاں ہماری ہیں، الحمدللہ اس کی بنا پر ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، جماعت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، ترقی پر نہیں ہے، ترقی پر ہے، لیکن کام کرنا چاہیے، کام کریں گے تو انشاءاللہ اور راہیں کھلیں گے، راستے کھلیں گے۔ الحمدللہ بیانات بھی ہوتے ہیں آس پاس علاقوں میں، آس پاس محلوں میں بھی معلومات مدرسے کی بیانات ہو جاتی ہیں۔ اسی جگہ پر ہے جو مسلم کمیونٹی ہال ہے، اس کے پیچھے
جس گھر میں بیان ہوتا ہے 50 عورتیں آتی ہیں، 70 عورتیں آتی ہیں بیان سننے کے لیے، کام نہیں ہو رہا ہے، دعوتی کام نہیں ہو رہا ہے، بیانات کے ذریعے سے عورتوں کی اصلاح نہیں ہو رہی۔ ارے اس بیان میں ایک عورت بھی اگر آ کر اپنی توحید بنا لی، اس کا خاندان بن گیا، تو الحمدللہ کیا ہماری جماعت کے لیے کامیابی کی چیز نہیں ہے؟ کیا ہماری آخرت نہیں بنتی اس سے؟ 1 روپیہ ہم لگائے ہوں گے مدرسے کو، 1 روپیہ دیا ہوں گے، کیا اس قربانیوں میں بھی ہم کو حصہ نہیں ملتا؟ کیا اس دعوت کے کام میں بھی ہم کو اجر نہیں ملے گا؟ انشاءاللہ ضرور ملے گا ہمیں، لیکن اس کو آگے بڑھانے کی سخت ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں رہی، امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سننے سے زیادہ بلا کسی ادھر ادھر کی باتیں ذہنوں میں نہ رکھنے کے مدرسوں کی حفاظت کی کوشش کریں گے۔ ہمارا یہی پیغام ہے، جس طرح جماعت کے ذمہ داروں نے، ہمارے بزرگوں نے مدرسے کو قائم کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مدرسے کو باقی رکھیں، ان مدرسوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھی 2 ادارے الحمدللہ اس شہر میں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے ان دونوں اداروں کو محفوظ و معمول رکھے۔ الہ العالمین جماعت کے ذمہ داروں کو سب سے پہلے ان دونوں اداروں کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جماعت کے ذمہ داروں میں اتنا اتحاد پیدا فرما کہ جن کی بنا پر یہ دونوں مدرسے ہمیشہ کے لیے چل سکیں۔ الہ العالمین جماعت کے ذمہ داروں کے درمیان جو اختلافات ہر جگہ پائے جاتے ہیں، جو مدارس اور مساجد کے لیے ایک سب سے بڑی ہلاکت اور بربادی کا سب سے اولین ذریعہ بنے ہوئے ہیں، الہ العالمین اس چیز کو ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جماعت کے درمیان کا اتحاد و اتفاق کو قائم فرما۔ اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے ان دونوں مدارس کی ہمیں حفاظت کرنے اور اس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی یہ دونوں ادارے چل رہے ہیں، اس میں جو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، تعلیم دینے والوں کو بھی اللہ رب العالمین بہترین بدلہ عطا فرما، اور ان کے پیچھے جن کی بھی قربانیاں ہیں اللہ سب کی قربانیاں قابل قبول فرما۔ الہ العالمین ہر ایک کو اللہ قدم بقدم شانہ بشانہ کندھے کندھے سے ملا کر ان دونوں اداروں کو باقی رکھنے اور ان دونوں اداروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا